بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ حسینہ واجد بنگلہ دیش سے فرار ہو گئی ہیں اور بھارت چلی گئی ہیں۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ ان کی ایک بہن بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن بھارت ان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ بات اتنی سی نہیں ہے کہ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ یہ انقلاب صرف حسینہ واجد کے خلاف نہیں ہے، یہ بھارت کے خلاف ہے۔ افسوس کہ ہمارا میڈیا تو تقریباً مکمل طور پہ لا تعلق رہا، ہماری حکومت بھی لا تعلق رہی، اور آج سے نہیں، ایک طویل عرصے سے لا تعلق ہے۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے، ابھی میری بات ہوئی ہے کہ آرمی چیف کی اپیل کے باوجود جو حسینہ واجد ہی کے مقرر کردہ ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے رشتہ دار ہیں، اور اوپر کی سطح پہ آرمی افسر کی اکثریت جو ہے وہ حسینہ واجد کی وفادار تھی، اور یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کے منتخب کردہ تھی۔ وفادار تو کون کسی کا ہوتا ہے اقتدار کے کھیل میں، لیکن یہ چند ہفتوں کے احتجاج کے بعد صورتحال اتنی بھیانک ہو گئی کہ آرمی چیف کو انہیں 45 منٹ کا الٹیمیٹم دینا پڑا۔ حالت اتنی خراب تھی، اندیشہ یہ تھا کہ لوگ پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو جائیں گے اور ان کی زندگی کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس طرح کی باتیں بھی لوگ کر رہے تھے، اس کو مار ڈالا جائے گا اس کے باپ کی طرح، اور اس کو گھسیٹا جائے گا۔ بہت سی چیزیں اس واقعے نے آشکار کر دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنگالی ناراض تھے، پاکستان کے دشمن نہیں تھے بنگالی اکثریت۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں ایک دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور میں تھوڑا بہت ان ٹچ رہا ہوں، اس لیے کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حسینہ واجد کا چل چلاؤ ہے، اب ان کا اقتدار بچتا نظر نہیں آتا۔ یہ بات ہمارے ہاں میڈیا میں لوگ نہیں کہہ رہے تھے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی نہیں کہہ رہا تھا، بھارتی میڈیا تو ظاہر ہے کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ راہ کے بہت سے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، عملاً وہاں بھارت کا کنٹرول ہے، ہم تو لا تعلق ہو گئے۔ صرف یہی ایک امکان نہیں ہے جس سے ہم لا تعلق ہوئے، ہم اپنے تمام امکانات سے لا تعلق ہو گئے۔ ہم نے تو سر جھکا دیا، خاص طور پہ ہماری دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے، یعنی پی ٹی آئی کے سوا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے۔ بھارت تصویراتی حلیف ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا کا، اس لیے مغرب بھی اس کا ایک طرح سے حلیف ہے، تو مغربی میڈیا نے بھی اس کو اس طرح کوئی کوریج نہیں دی، اور اتنے حیران کن واقعات سامنے آ رہے تھے، لیکن ہم یہاں ذاتی مقامی سیاست میں الجھے رہے۔ دیکھیے اب وہ بات کس سے کر رہے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، اور ان کی اپیل کے باوجود لوگ سڑکوں پر ہیں ابھی تک۔ وہ بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش عوامی پارٹی سے، بی اے پی سے، غالباً یہی نام ہے، اور جماعت اسلامی سے۔ اس سارے عرصے میں ذمہ دار جماعت اسلامی کو قرار دیا جاتا رہا، اور جواب میں ہجوم کا رد عمل یہ تھا، تم کون میں کون، تم رضاکار میں رضاکار۔ رضاکار کہتے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے 71 میں پاکستان کی حمایت کی تھی۔ جماعت اسلامی کے پہ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے پابندی لگا دی گئی تھی، 2-3 دن پہلے، اور 10 سال ایسے گزرے کہ جماعت اسلامی وہاں کوئی تقریب نہیں کر سکتی تھی، ان کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی۔ ملا عبدالقادر کا تو واقعہ آپ کو یاد ہی ہے، جس پہ پورے عالم اسلام میں ہنگامہ ہوا تھا، جو بالکل ہی جھوٹا مقدمہ تھا، جس پہ ایک ایسی خاتون کی گواہی پہ وہ فیصلہ کیا گیا تھا جس کی عمر 2 برس تھی۔ 10 سال کے بعد پچھلے دنوں جماعت اسلامی کو ایک اجتماع کی اجازت دی گئی جس میں 300 افراد آ سکتے تھے ایک حال میں، مگر 1 لاکھ آدمی سڑکوں پر جمع ہو گئے۔ بڑی پارٹی تو خیر خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے خلاف نفرت پھیلانے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی، اور جماعت اسلامی کا وہاں شناخت بس اتنی تھی نا کہ انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی۔
پورے بنگلہ دیش میں یہ عام بغاوت تھی، اس کا کوئی لیڈر نہیں تھا دراصل. لیڈروں نے اس کو بعد میں منظم کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کر چکے تھے. اور بنیادی بات کیا تھی؟ 33% کوٹا مکتی باہنی کے برسا کے لیے، یعنی ظاہر ہے وہ تو 50 برس گزر چکے جب یہ واقعات ہوئے تھے، 50 برس سے زیادہ گزر چکے، 54 برس گزر چکے جب یہ واقعات ہوئے تھے. اور کوٹا تو 30% تھا ان کے برسا کے لیے، لیکن دراصل اس سے زیادہ ملازمتیں انہیں دی جا رہی تھی، فوج میں بھی، سول سروس میں بھی، ہر کہیں، ہر جگہ. اور منظم کیا گیا. عوامی لیگ کے، یعنی ایک فاشسٹ پارٹی تھی، دھاندلی سے الیکشن جیتے، بالکل اس طرح جیسے پاکستان میں جیتے گئے ہیں. دھاندلی سے الیکشن جیتے گئے، فاشسٹ حربے استعمال کیے گئے، اپوزیشن لیڈر جیل میں تھی جیسے کہ، اور جماعت اسلامی تو بہت بری طرح زیر تاب تھی، جس طرح عمران خان جیل میں ہیں. اور ہر وہ رعایت جو وہ انڈیا کو دے سکتی تھی انہوں نے دی. مثلا وہ جو ان کی 7 ریاستیں ہیں، 7 سسٹرز جنہیں کہا جاتا ہے، اور جن کے اور درمیان یعنی بھارت کے ساتھ ان کا جو رابطہ وہ اتنا چھوٹا سا ہے، 20-25 کلومیٹر کا، جس کو اگر کوئی فوج باہر سے حملہ کرے، فرض کیجئے ایسا ہو، تو آدھ گھنٹے میں اس سے گزر سکتی ہے. اس کے لیے راستہ بنگلہ دیش سے فراہم کیا گیا، اور بھی جو ممکن رائے تھی انہوں نے دی ان کو. کل کے واقعات نے، ہنگامے تو جاری تھے، کل کے واقعات نے جلتی پر تیل کا کام کیا. صرف کل کے دن میں 130 آدمی مارے گئے، اور آدمی سے مراد یہ زیادہ تر طلبات ہے اور طالبات تھیں. بر صغیر کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع تھا، یعنی وہ ماڈل ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا تھا جس پہ حکم تنائی لے رکھا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، جہاں عورتوں کو تاک کر گولیاں ماری گئی تھیں. علامہ طاہر القادری کی پارٹی کی جو خواتین تھیں، جہاں کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں، جہاں کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. ایک روڈ بلاک تھا، چھوٹا سا بلاک، کیا وہ آر سی بنا دی جاتی تھی، اور وہ پورے ماڈل ٹاؤن میں اب بھی ہے، صرف طاقت کی نمائش کے لیے. تو اس کے سوا کوئی واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس طرح عورتوں کو تاک کر، طالبات کو، نوجوان لڑکیوں کو تاک کر گولیاں ماری گئی ہوں. اور حسینہ باجد کے گنڈے جو ہیں وہ یہ کر رہے تھے. اور یہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے. 1970 میں مولا مودودی جلسہ نہیں کر سکے تھے، کسی کو بھی جلسہ کرنے نہیں دیتے تھے. شیخ مجیب الرحمن ایک فاشسٹ تھے. اب ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب بات ہے، ہم رد عمل میں سوچتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ ان کا وزارت عظمیٰ کا حق تھا، لیکن وہ کوئی ہیرو نہیں تھے، وہ فاشسٹ تھے. ان کی اپنی قوم کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، فوجیوں نے، اور وہ وہاں رہے. وہ تو بعد میں ایسی سچویشن پیدا ہوئی بھارت کے عمل دخل سے اور چیزوں سے کہ انہیں ملک سے فرار ہونا پڑا، ورنہ وہ وہیں رہے نا. اور اس کے بعد دوسرے لوگ حکومت کرتے رہے، اور ایک الیکشن بھی جیتا خالدہ جہاں نے. مجھے یاد ہے عمران خان نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ڈھاکہ میں میچ ہوا پاکستان انڈیا کا، اور جب وہ میچ جیت چکے اور پاکستانی ٹیم اپنے ہوٹل کی طرف واپس آ رہی تھی تو دونوں طرف اس طرح لوگ کھڑے تھے کہ ایسا استقبال کبھی لاہور میں بھی نہیں ہوا ہوگا، صرف ورلڈ کپ پہ ہوا ہوگا. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ 1980 میں وہ بنگلہ دیش گئے، اور وہ وہاں جو نام تو ذرا سا مختلف ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کا جو دفتر تھا وہاں وہ جانا چاہتے تھے تاکہ ان کے ذریعے وہاں گھوم پھر سکیں اور کوئی رابطہ کر سکیں. تو وہ دفتر بند پڑا تھا، خاموشی سے ظاہر ہے وہ گئے تھے. اور نیچے ایک جوتوں کا چھوٹا سا کارخانہ تھا جس میں 20-25 آدمی تھے، اور وہ اپنا لنگی اور وہ بنیان پہنے ہوئے پڑے تھے. اور ان میں ایک صاحب جو تھے وہ سیالکوٹ میں رہے تھے.
یعنی 7-8 سال 9 سال ہی گزرے تھے بنگلہ دیش کو بنے ہوئے، اور وہ اردو بول رہے تھے، اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا سب لوگوں نے اور بٹھایا، اور ان صاحب نے پوچھا کیا پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے؟ 1980 کی بات ہے، دھماکہ تو بہت بعد میں ہوا، اور 1980 میں ایٹم بم بنا بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایٹم بم بنائے گا اور بنگلہ دیش بھی بنائے گا اور انڈیا پہ دے ماریں گے، جیسے ایک عام سادہ مزدور بات کرتا ہے جس کو امپلیکیشنز کا مضمرات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور بہت سے پاکستانیوں نے جنہیں وہاں جانے کا اتفاق ہوا وہ یہ بتاتے تھے کہ بہت بڑی تعداد بنگلہ دیشیوں کے پاکستان کے حامی ہیں، ہمارے لوگ تو لا تعلق ہو گئے نا، ہم نے تو انٹرنیشنل ایجنڈا قبول کر لیا، خاص طور پہ جناب قائد اعظم ثانی نواز شریف صاحب نے، اور زرداری صاحب نے بھی۔ زرداری صاحب تو ANP کے ورکر تھے، وہ تو بے نظیر بھٹو سے ان کی شادی ہو گئی، اور ایک اس سے بھی پہلے وہ شامل ہو گیا پیپلز پارٹی میں ان کے والد MNA کا ٹکٹ لینے کے لیے، لیکن قائد اعظم کو تو گالیاں دیتے تھے ان کے والد، اور وہ ریکارڈ پہ ہے، حاکم علی زرداری کی قائد اعظم کو دی ہوئی گالیاں تو ریکارڈ پر ہیں۔ انہیں پاگل کہا، اور کہا کہ انہیں کوئی سوجھ بوجھ نہیں تھی اور ان میں کوئی دیانت نام کی چیز نہیں تھی، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ فوج میں اب بھی انڈیا کا، بنگلہ دیشی فوج میں انڈیا کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، لیکن نوجوان افسر ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ پہلے بھی جو بغاوت ہوئی وہ فوج کی قیادت نے نہیں کی تھی، اور حال ہی میں بنگلہ دیشی افسروں نے خط لکھا چیف آف آرمی سٹاف کو کہ ہم اپنے اہل وطن پہ گولی نہیں چلا سکتے۔ انیس سو 71 سے اب تک یک طرفہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا ہوتا رہا۔ دیکھیے فوجی آپریشن تو بالکل غلط تھا، اور یحییٰ خان کو کوئی حق نہیں تھا کہ عوامی لیگ کو اقتدار منتقل نہیں کرتا، اور بھٹو اس میں شامل تھے انہیں اکسانے میں۔ لاڑکانہ پہنچے تھے یحییٰ خان، اور وہاں ان کے مذاکرات ہوئے تھے اور اجلاس ہونے نہیں دیا گیا تھا، لیکن شیخ مجیب الرحمان کہاں کا ہیرو تھا؟ اب ہمارے لوگ رد عمل میں سوچتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان تو بڑا سچا، کوئی سچا پاکستانی نہیں تھا، وہ کسی کو جلسہ کرنے نہیں دیتے تھے وہاں پہ، اور نفرت انگیز نعرے لگاتے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ احساس محرومی تھا، اس احساس محرومی کو دور کرنا چاہیے تھا نا۔ بھٹو صاحب نے تو یہاں بنگلہ دیش سے جب واپس آئے، فوجی آپریشن شروع ہوا، اس وقت مشرقی پاکستان تھا، تو کہا خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا، حالانکہ اس دن تو پاکستان تباہ ہو گیا تھا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا جب ملٹری آپریشن شروع ہوگا۔ بنگال ہی تھا جس نے تحریک پاکستان کی ابتدا کی، مسلم لیگ وہیں بنی تھی، اور 205 میں یہ مغربی بنگال تقسیم ہوا مسلم اکثریتی بنیاد پہ، اور بہت بڑا علاقہ تھا، ظاہر ہے اس کا نظم و نسق کا مسئلہ تھا، اس کے خلاف کانگریس نے تحریک چلائی، اور 2011 میں یہ فیصلہ واپس ہو گیا، انڈو کر دیا گیا۔ تو وہیں سے جو ہے جذبات ان کے خلاف ابھرے، کانگریس کے خلاف آپ کہیے یا ہندو انتہا پسندی کے خلاف۔ جیسے قائد اعظم تو آخری وقت تک، قائد اعظم تو آخری آدمی تھے جنہوں نے کوششیں ترک کی ہندو مسلم اتحاد کی۔ بہت سے لوگ تو اس سے پہلے، مثلا علامہ اقبال اور بہت سے لوگ تو اس سے پہلے تنگ آ چکے تھے کانگریس سے، ایون احراری خلاف تھے اس وقت، جمعیت علماء ہند خلاف تھی کہ مسلمانوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ بنگلہ دیش کی بغاوت صرف حسینہ باجد کے خلاف نہیں ہے، بھارت کے خلاف ہے، اور پاکستان کے لیے اس میں بہت امکانات ہیں۔ پاکستانی بہت موجود ہیں وہاں پہ، یہاں پہ چونکہ جو صورتحال پیدا کر دی گئی تھی تو بہت سے کارخانہ دار اپنے کارخانے اٹھا کے لے گئے بنگلہ دیش، چمبڑیال سے، سیال کوٹ سے، فیصل آباد سے، ڈسکا سے، ہزاروں پاکستانی وہاں ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ محفوظ ہیں، اور طلبہ ہیں، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم نے اپنا سفارت خانہ ہی بند کر دیا، اور وہ پاکستانی طلبہ وہاں ہیں، انہیں نکالنے کی کوئی تدبیر نہیں کی، بیانات دیتے رہے اسحاق ڈار صاحب۔
حسینہ واجد جو اپنا بیانیہ انہوں نے بنایا اس میں انہوں نے جماعت اسلامی کو ہدف بنایا، پاکستان کو ہدف بنایا، حالانکہ جماعت اسلامی آبویسلی بڑی پارٹی نہیں ہے، بڑی پارٹی تو خالدہ ضیاء کی ہے۔ طلباء کو انہوں نے اپنے حامیوں کو ڈنڈے اور لوہے کی سلاخیں دیں اور 55 اسٹوڈنٹس، لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں ان کو عوامی لیگ کے حامیوں نے مار ڈالا۔ طلباء قیادت کا کوئی تعلق جماعت اسلامی سے نہیں تھا جو یہ تحریک چلا رہی تھی، یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ لوگ تھے۔ اس میں ظاہر ہے جماعت اسلامی کے حامی بھی اس میں شامل تھے۔ عوامی لیگ کا مرکزی دفتر جلا دیا گیا ہے، اور عوامی لیگ کے صرف بعض وزراء ہی نہیں، ارکان اسمبلی بھی ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ سب پارٹیوں کو ملا کر ایک حکومت بنا دی جائے، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اپیل کی ہے کہ فوج پہ اعتماد کیا جائے۔ اعتماد کیا کیا جائے گا اس فوج پہ؟ لوگ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ان سے بات کریں گے۔ بنگالیوں میں سیاسی بیداری تو بہت ہے۔ شیخ مجیب الرحمان بنگالی قوم کا ہیرو نہیں ہے، غیر متنازع ہیرو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو میڈیا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے ابھی خبریں سنی اور میں حیرت زدہ رہ گیا، خبر نہیں دے رہے۔ 5 خبریں دینے کے بعد چینل نے اس کی خبر دی۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے بھارت کے خلاف نفرتی سنتاق۔ بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ اسرائیل کا بعد میں ہوا، انڈیا کی مصنوعات کا بنگلہ دیش میں بائیکاٹ پہلے ہوا، کہا سوئی دھاگا تک نہیں خریدیں گے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل کی برآمدات پاکستان سے شاید زیادہ ہو گئی ہیں، اور سارا ہنر انہوں نے سیکھا پاکستان سے۔ ایک کپاس کا پودا نہیں اگتا، ایک کپاس کا پھول نہیں ہوتا، دھاگا یہاں سے جاتا ہے یا کچھ انڈیا سے جاتا ہوگا۔ پاکستان کے لوگ وہاں موجود ہیں، وہ رابطے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی منفی انداز فکر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے پاس وہاں معلومات جمع کرنے کا نظام موجود ہے، جیسا کہ ہر ملک میں ہے، اور پاکستان کو اصل معلومات وہیں سے ملتی ہیں، یہ سری لنکا سے ملتی ہیں، اور عوام کی بہت بڑی تعداد کی ہمدردیاں جو ہیں وہ پاکستان میں۔ جب جنرل ضیاء الحق وہاں سیلاب آیا اور امداد لے کر گئے تو جنرل ضیاء الرحمان نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور رو پڑے اور کہا کبھی ہم ایک تھے۔ راجہ ظفر الحق نے ایک واقعہ سنایا، جو بزرگ لیڈر ہیں نون لیگ کے، کہ وہ وہاں گئے، کسی کانفرنس کے لیے گئے، مجھے یاد نہیں، خود میں نے ان سے سنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بنگالی جو تھے بعض رو پڑتے تھے جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے ان دنوں کو یاد کر کے۔ بنگلہ دیش نے معاشی ترقی ضرور کی، ہمارے ہاں تو دیکھیے نا، کاروبار جو تھا وہ حکمران خاندانوں کے ہاتھ میں تھا، جیسے وہ اصطلاح استعمال کرتی ہیں محترمہ کلثوم نواز، اور ان کے کرونیز کے ہاتھ میں تھا، اور بینک بھی ان کے ہاتھ میں تھے، اور کاروبار تو وہی کر سکتا تھا جو ان کے ساتھ ہو۔ اور بجلی کے جو معاملات جس طرح کے ہوئے، حسینہ واجد نے کم از کم یہ تو نہیں کیا، اور لوٹ مار یہ کرتے رہے، کاروبار کا تو ماحول ہی نہیں رہا۔ بنگالی اخبارات جو ہیں اس میں ایک سطر نہیں چھپ سکتی تھی حسینہ واجد کے خلاف، لیکن اب بنگالی اخبارات مثلاً دی سٹار ہے، ڈھاکہ ٹریبون ہے، دی سن ہے، اب اس میں حکومت کے خلاف خبریں چھپنے لگیں، لیکن چونکہ اخبارات میں بنیادی طور پر بھارت نواز لوگ رکھے جاتے تھے، اس لیے پاکستان کے خلاف بھی چھپتا رہا، جماعت اسلامی کے خلاف بھی چھپتا رہا، مگر خالدہ ضیاء کے خلاف زیادہ نہیں چھپتا رہا۔ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، دہراتا ہوں کہ حسینہ واجد کا چل چلاؤ ہے، اور مستقل طور پر میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ آخر کار پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتے اتنے بگاڑ کے بعد، اتنے شدید نفرت انگیز پراپیگنڈے کے بعد،
لیکن ایک مستقل حکمت عملی ہونی چاہیے، اور یہ حکمت عملی وہ لیڈرشپ نہیں بنا سکتی۔ عمران خان نے ٹیلی فون کیا تھا سینا واجد کو، اور کچھ انہیں ذہنی سہارا دیا تھا، تھوڑا سا وہ چین کی طرف مائل بھی ہوئی تھی، لیکن بہرحال امریکہ ہے اور بھارت ہے، ظاہر ہے، تو بھارت کی حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی، امریکی ان کی مدد کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں انڈیا کے خلاف اتنی نفرت نہیں ہے جتنی بنگلہ دیش میں ہے۔ ہم لوگ تو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں مستقل طور پر، اور سوشل میڈیا پہ بھی یہی دیکھتے ہیں، اور یہاں ایک بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہے بھارت نواز، اور ہمارے سو کالڈ لبرل اور سو کالڈ سوشل یہ جو سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی ہے، اس نے تو بھارت کے حق میں راہ ہموار کرنے کی کوشش کی، اور خود نواز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی، اور یہ کہا کہ ہمارا تمہارا رب ایک ہے، ہمارا ان کا رب ایک ہے۔ وہاں تو 30 کروڑ بت ہیں، 30 کروڑ قسم کے بت ہیں۔ ہمارا رب تو قادر و عادل ہے، غفور الرحیم ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اوپر والا اور بھگوان، اور ہندو مت کوئی مذہب تو نہیں ہے، اس میں کوئی واضح ہدایات تو نہیں ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے اور مسلمان ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا قرآن مجید قطعی طور پر نہیں کہتا واضح الفاظ میں، اور ایک بار بار کہتا ہے کہ ان سے کوئی واسطہ نہ رکھو مشرکین سے؟ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے مشرکو تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور تمہاری راہ الگ ہے اور ہماری راہ الگ ہے۔ جنگ نہیں ہونی چاہیے، کشیدگی نہیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، مگر کون کر رہا ہے؟ دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ 70,000 شہری کس کے شہید ہو؟ انڈیا کے مارے گئے یا پاکستان میں مارے گئے، جس میں 7,000 فوجی شامل ہیں؟ ان لوگوں کو اب اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے جو بھارت کے حق میں بات کرتے رہے ہیں۔ بھارت کے خلاف جذبات جو ہیں وہ اور بھی بھڑک اٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا جیسے تقسیم بنگال سے پاکستان کی تحریک کو، یعنی انڈیا کو تقسیم کرنے کو ہوا ملی تھی جذبات کو، اسی طرح اب پھر ایک تاریخی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور وہی قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے کہ بندوں کے اپنے منصوبے ہیں اور خدا کے اپنے منصوبے ہیں، اور وہی سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے، وہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ یہ مفہوم ہے ایک آیت کا، ترجمہ نہیں ہے۔ تو اب پاکستانی حکومت کیا کرے گی، اور اس سے کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ پاکستان میں کوئی اقلیتی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ صوابی میں جوک در جوک لوگ جا رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں کہ ٹریفک سلو ہو گئے، پورے وہاں سے تو لوگ آ ہی رہے ہیں، پختونخوا سے تو لوگ آ ہی رہے ہیں، پنجاب سے جا رہے ہیں، روکنے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور سپیڈ سلو ہے سڑکوں پر۔ سندھ سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو ہر واقعے میں ایک سبق ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کے جو واقعہ ہوا ہے اتنا بڑا، ایک انقلابی موڑ مڑ گیا، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔